بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایک بات کی بہت شکایت رہتی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ میرے مخالفین بہت ہیں، میری مزاحمت کرنے والے بہت ہیں، میری ٹانگ کھینچنے والے بہت ہیں، مجھ سے جیلسی کرنے والے بہت ہیں۔ یہ بڑی کامن شکایت ہے، بہت ہی کامن شکایات میں سے ایک شکایت یہ بھی ہے، یا شاید سب سے زیادہ کامن قسم کی کمپلینٹ یہ ہے، اور اس وجہ سے ہم ذرا دن میں کئی بار افسردہ سے ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو کہہ لیں ہمارا جو عزم ہوتا ہے، ہمارا جو حوصلہ ہوتا ہے، ہمارا جو مورال ہوتا ہے، وہ ذرا لو ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے، اٹ از ناٹ سم تھنگ گڈ، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تھوڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے تو اس کے بعد جو ہماری اس کے بارے میں پالیسی بنے گی وہ زیادہ بہتر ہوگی، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ایک پہلو کہ جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، شاید ہی کسی نے اس کا تذکرہ کیا ہو، آج ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو اس پہ بات نہیں کی جاتی، اور دوسری طرف وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کو اگنور کرنا جو ہے، اس کو نظر انداز کرنا جو ہے، وہ بہت ہی اس کی ہمیں جو کاسٹ ادا کرنا پڑتی ہے، اس کی ہمیں جو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ تو چلیں شعر کی بات ہوگی، ویسے اس کے اندر ڈھیر ساری صداقت ہے، ایک انسان کے جو کئی ایک انسان اگر آپ سے جیلس ہیں، آپ سے انمٹی رکھتے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ اس وقت تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ جب تک جو ہے آپ نہ چاہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، سچ پوچھیں تو میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں، اور اس پہلو سے، اس اینگل سے میں نے سچویشن کو بھی ابھی دیکھا ہے، اور اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہایت ان کامن کہہ لیں کہ اپروچ ہے جو آج ہم لینے جا رہے ہیں۔ ان کامن کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت اہمیت کی حامل بھی ہے نا، اور کیا کیا جائے، وٹ ٹو ڈو۔ بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ جب تک ہم نہ چاہیں۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سائن کریں گے اس ایپلیکیشن پہ تو ہی وہ افیکٹو ہوگی، اور ان کے جو کام ہیں، ان کے جو عمل ہیں، ان کے جو کوششیں ہیں، ان کی جو نیتیں اور ارادے ہیں، کیا وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اگر ہم نے اگر ہم نہ چاہیں تو؟ حقیقت یہی ہے، اور آئیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بری نیت ہمارے بارے میں رکھنے والا انسان جو ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کیسے کامیاب ہو جاتا ہے، ہم اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے
ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک دو مثالیں، ایک دو شخصیات، میں نے ایک شخصیت کی مثال آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم سمجھ جائیں گے اس کو تو پھر میرا خیال ہے پھر کچھ بھی، پھر زیادہ بڑی لمبی چوڑی کہہ لیں دلائل اور تقاریر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ وہ بات ہے کیا؟ وہ کون سی ایگزامپل ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہمارے لیے مطلب نہ صرف یہ کہ پاکستانی لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، بلکہ انسانی تاریخ میں پیدا ہونے والے تمام تر انسانوں کے لیے کہہ لیں کہ ایک طرح کی نمونہ اور مثال اور رول ماڈل ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کے بارے میں لوگوں نے کتنا ہی کتنا ہی کتنا ہی کتنا ہی نگیٹو رویہ کیوں نہ اختیار کیا ہو، آپ ان کے بارے میں نگیٹو نہیں ہوئے۔ آپ سے لوگوں نے حسد جو ہے، جیلسی جو ہے، جلنا جو ہے، مخاصمت جو ہے، انا جو ہے، ان تمام تر اور ہر ایک نگیٹو جذبے کے تحت، ہر ایک نگیٹو جذبے کے تحت انہوں نے ایکشن لیے، اور سچ پوچھیں چھوٹے موٹے ایکشن نہیں لیے بلکہ انتہا کر دی۔ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ تکلیف تو پہنچی، لیکن کیا آپ کا مشن رک گیا؟ کیا کام رک گیا؟ نہیں۔ تو ہم اس بات کو کیوں نہیں جانتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول جو ہیں، انبیاء کرام جو ہیں، اور پھر جو آخری رسول ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم ان سے، ان کے کردار سے، ان کے رویوں سے، ان کی سنتوں سے، ان کے انداز سے، ان کی فلسفی سے اگر ہم استفادہ کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ کیوں میں یہ بات آپ سے کیوں مطلب اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ مفید، اس سے زیادہ سمپل کوئی بات نہیں۔ آپ یقین کیجئے گا، ایک طرف ان کے اندر، ان باتوں کے اندر سمپلسٹی کی انتہا، ایک طرف ان باتوں کی اندر سمپلسٹی کی انتہا، دوسری طرف ان باتوں کے اندر کہہ لیں کہ دائمی اثر رکھنے والی باتیں۔ لیکن ہم پہ کیوں نہیں کام کرتی؟ ہم کیوں نہیں ان سے متاثر ہوتے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمیں اپنے اندر بہت ساری بہت ساری بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، ہم جس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف آ جائیں گے تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ کل کی بات ہے، ہمارے زمانے کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، یہ 20ویں صدی کی بات ہے، اور پاکستان کے ایک اسلامک اسکالر، اگرچہ لوگوں نے بہت کنٹروورشل بنا دیا، سید ابوالعلا مودودی، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی تو مخالف فلاں 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 فلاں، تو آپ ان کی بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ میں جتنا وقت ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے لگاؤں گا نا، کلیریفیکیشنز کرتے ہوئے، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے، ان کے ساتھ نیگیٹیولی انگیج ہوتے ہوئے، میں اتنی دیر میں کوئی اعلیٰ کام کر لوں گا، کوئی اچھا کام کر لوں گا۔ اور ایک اور ان کی باتیں تو بے شمار ہیں، میں اور زیادہ باتیں نہیں کرنے والا۔ وہ ایک دفعہ ان کی بیٹی اور نواسی کہیں پرانی انارکلی میں کچھ چیزیں خرید رہیں، اور دیکھا کہ ایک جلوس نکلا ہوا ہے، اور لوگ نعرے لگا لیں مودودی مرد آباد، مودودی مرد آباد۔ تو کوئی مذہبی جماعت کا جلوس تھا۔ تو خیر وہ بیٹی جو ہے وہ پھر خریداری کرنا تو بھول گئیں، تو پھر فٹافٹ گھر کو لوٹی پریشانی کے عالم میں۔ جلوس والوں کو تو نہیں پتہ تھا، بہرحال وہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو بہرحال آپ گھر پہنچ گئی، نواسی بھی گھر آ گئی۔ نواسی نے گھر آ کے اپنے نانا سے کہا، نانا آپ مولانا مودودی ہیں؟ تو مطلب بچی نے تو اس کو لائٹلی لیا نا، تو بچی تھی تو انٹیلیجنٹ تھی، تو آپ مولانا مودودی ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں مولانا مودودی ہوں۔ پتہ تو تھا نا پھر بھی ویسے۔ تو کہنے لگی بچی
نواسی کہنے لگی کہ آپ کے خلاف وہاں جلوس نکلا ہوا تھا، جیسے یعنی بالکل اس کو یہ نہیں تھا ذہن میں کہ اس سے میرا نانو ہرٹ ہوں گی، بچی تھی۔ تو آپ مسکرانے لگی تو نواسی کہتی ہے آپ ایسے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں جیسے آپ کے حق میں جلوس نکلا ہوا ہو۔ کہنے لگے بیٹی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو میں اس بات کو ان کو گلوریفائی کرنا مقصد نہیں تھا، ان کو اللہ اپنی بات کو ثابت کرنا مقصد ہے، ان کی بات، ان کو گلوری اللہ نے جو دینی تھی دے دی، اور گلوری دینے والا اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ ہاں اس سے چھینی جا سکتی ہے جو اس پہ یقین رکھتا ہو، وہ ورنہ کس سے؟ گلوری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نیگیٹیولی انگیج نہیں ہوں گے ان سے، جیسے مولانا مودودی انگیج نہیں ہوئے تھے۔ مولانا مودودی تو چلیں ایسے اسکالر تھے، عام اسکالر تھے، ایک چلیں عام تو نہیں کہتا، لیکن ایک وہ میں نے تو بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ایک ایک بات جو ہے وہ رہتے، وہ انسانیت کے لیے نمونہ اور رول ماڈل، تو وہ اصل بات تو وہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ان کا ایک امتی جو ہے، اور ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی یہ باتیں اگر انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں ہم بھی اڈاپٹ کر، اور بھی بے شمار ہیں، ایسا نہیں کہ یہ واحد ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ان کے بارے میں نے سنی ہوئی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم نیگیٹیولی انگیج نہیں ہوں گے لوگوں کے ساتھ، آخری بات کہہ کے میں آپ سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم نہ چاہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیسے؟ بس اس کی ایک بات اور عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نیگیٹیولی انگیج ہو جاتے ہیں ان سے، نیگیٹیوٹی کا جواب نیگیٹیوٹی سے دیتے ہیں، اور نیگیٹیوٹی کے ان کی طرف سے آنے والی نیگیٹیوٹی کے افیکٹو ہونے پہ یقین کر لیتے ہیں، تو پھر ہم تو گئے، پھر ہم نے اس کہہ لیں کہ ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر لیے کہ جو ہمارے خلاف نکلا تھا۔ ابھی اگر ہم نہیں کرتے، اگر ہم نیگیٹیولی انگیج نہیں ہوتے، ہم اگر اس نیگیٹیولی انگیج ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان صحابہ کرام کا تھا، وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان کے اچھے امتیوں کا تھا، تو اچھے امتیوں کی بات جو ہے وہ میں نے کی مولانا مودودی کی صورت میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جزاک اللہ۔